77वें जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़, आज़ादी पर सब शुक्र गुजार, गली गली करिया करिया, सब्ज़ हिलाली परचम की बहार। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नमाज फजर में मुल्की तरक्की, अमन सलामती की दुआएं की गईं। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला, गवर्नर सिंध, अरकान सिंध, काबीना, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों, कोर कमांडर कराची समेत अहम शख्सियात ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। रिपोर्ट करेंगे जमार जोखियो। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़, सेलर्स और पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल दस्तों ने संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कॉमोडोर मोहम्मद खालिद ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने मज़ार कायद पर परचम कुशाई की और अरकान सिंध असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में नफरतों की सियासत को तर्क करके सबको साथ चलना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि आज 14 अगस्त 2024 सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इस मुल्क की तरक्की में सब अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल का इस मुल्क के लिए विज़न था उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है इसे हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। हम सभी ने कायद के सामने ये अहद किया है कि जिस मकसद के लिए कायद ने ये पाकिस्तान बनाया था उस मकसद पर हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोशा रहेंगे। हमें पता है कि आज पाकिस्तान अपने माशी बहरान से गुज़र रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कौम का जज्बा आज भी उतना ही बुलंद है। मज़ार कायद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों, कोर कमांडर, TG रेंजर्स और IG सिंध समेत MQM के वफ्द और दीगर अहम शख्सियात ने हाजिरी दी। तकरीब में बच्चों समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत भी की। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने शाही किला लाहौर के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अपने खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर शख्स को मसावी और यकसा हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें जो जुल्म का शिकार हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हमें खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। मुल्क की बात आए तो ज़ाती इख्तिलाफ़ात भुला देने चाहिए। लाहौर से देखते हैं रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मुल्की सालमियत, तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आला ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए और शायर मशरिक को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मरियम नवाज ने शाही किला लाहौर के आलमगीरी दरवाजा पर परचम कुशाई की। बॉय स्काउट्स ने उन्हें सलामी पेश की। स्पेशल बच्चों ने कौमी नगमा गाया तो मरियम नवाज उनके पास पहुँच गईं और स्पेशल बच्चों को भरपूर दाद दी। वज़ीर आला पंजाब बाद में हजूरी बाग में मुनक्कदा तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। अपने खिताब में उन्होंने कौम को 77वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने मियां चन्नू गई थी। जीत के ये लम्हात दहाइयों बाद नहीं आने चाहिए। पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص کو مساوی اور یکساں حقوق حاصل ہیں، ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ ملک کے جوان وطن اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ملک کی بات آئے تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھلا دینے چاہیے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر پرچم کشائی کی۔ 77واں جشن آزادی پورے ملک میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کہیں سبز لالی پرچم ہوا میں بلند کیے جا رہے ہیں تو کہیں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ 14 اگست کی خوشی میں ملک بھر میں جشن جاری ہے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد، بدین، نواب شاہ، گھوٹکی، سجاول، ٹھٹا، پٹیدن سمیت دیگر شہروں میں جشن آزادی کی مرکزی تقاریب منعقد کی گئیں۔ سکھر میں 300 فٹ بلند، 84 فٹ لمبا اور 56 فٹ چوڑا قومی پرچم لہرایا گیا۔ پنجاب میں ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، بھاول نگر، بھاولپور، رحیم یار خان، جھنگ، کمالیہ اور متعدد شہروں میں جشن آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ضلعی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیک کٹنگ اور ریلیوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار، سوراب، ذوب، ڈیرہ بگٹی، خاران، قلات سمیت بیشتر شہروں میں پرچم کشائی کا انعقاد ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سوات، مالاکنڈ، بنو، پارا چنار، کرک اور مختلف علاقوں میں 14 اگست کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں استور، دیامر اور گلگت کے اسکول میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، ملی نغمے گا کر آزادی کا خوب جشن منایا۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، سمانی، بھمبر، اٹھ مقام اور راولہ کوٹ میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ میرپور میں منگلہ جھیل کے اندر بوٹ ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں مطلع برآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا۔ دیکھیں، اسلام آباد میں صبح سے سورج بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت جو ہے مطلع برآلود ہے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اس وقت کا درجہ حرارت البتہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آج سے لے کر بتایا گیا ہے کہ 18 اگست تک ملک بھر میں بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی، جبکہ 15 اور 16 اگست کو بتایا گیا ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ زیادہ طوفانی بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، جس کے باعث نشیبی علاقہ جات بتایا گیا ہے۔ پنجاب کے نشیبی علاقہ جات یا خیبر پختونخوا کے نشیبی علاقہ جات جو ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ملک بھر میں اسی طریقے سے 18 اگست تک جو ہے یہ اسپیل برقرار رہنے والا ہے۔ کراچی میں مطلع برآلود ہے لیکن صبح سے ہی حبس کی شدت برقرار ہے۔ شہر میں 16 سے 19 اگست کے دوران کراچی میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گی انیبا ضمیر شاہ۔ کراچی میں صبح سے ہی مطلع برآلود ہے لیکن حبس بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ان دنوں سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی آئی ہے اور اس وقت بھی جنوب مغرب سے چلنے والی ہوائیں تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ ان دنوں کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ کیونکہ مطلع برآلود رہتا ہے اس لیے وقفے وقفے سے بوندا باندی اور کہیں کہیں ہلکی بارش بھی رپورٹ ہوتی رہتی ہے۔ کراچی میں بارشیں کب ہوں گی، اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ 16 اگست سے مانسون ہوائیں زیر سندھ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دوران یعنی 16 سے 19 اگست کے دوران کراچی سمیت سندھ کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ سندھ کے کچھ مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے، لیکن کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ معتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ چند مقامات پر مختصر دورانیے کی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ تماشائیوں کے بغیر کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ میچ 30 اگست سے 3 ستمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان سے۔ عتیق، کہے گا کہ اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام تو پہلے سے جاری ہے، تو پھر یہ میچ کراچی میں کیوں شیڈیول کیا گیا؟ دیکھیں، اپ گریڈیشن کا کام جو ہے 3 روز پہلے شروع ہوا ہے اور جو اسکور بورڈ بلڈنگ تھی وہ گرا دی گئی، تو کافی جو ہے وہاں پر جو ہے کام جاری ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ شائقین وہاں پر آئیں اور کسی قسم کے ان کو تکلیف کا سامنا ہو، تو اس وجہ سے جو ٹکٹ کی سیل بھی شروع ہو گئی تھی، تو پی سی بی نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جن شائقین نے ٹکٹ خرید لیے تھے وہ ریفنڈ ہو سکتے ہیں، اور جو کراچی کا ٹیسٹ ہے وہ بغیر تماشائیوں کے ہوگا تاکہ تماشائیوں کو انکلوژر میں آنے کی اور جانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اس پیش نظر جو ہے یہ کراچی کا ٹیسٹ جو ہے شائقین کے بغیر کھیلا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عتیق تفصیل دینے کے لیے۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں. قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے نہ ہی آئندہ کر سکے گی. آرمی چیف نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آئین ضرور اجازت دیتا ہے مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6: مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں.